بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید قرآن کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تلاوت کے محاسن یعنی تلاوت کی خوبیوں کے بارے میں پڑھیں گے اور تلاوت کے عیوب یعنی خامیوں کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کے ساتھ تلاوت کی جائے تو وہ تلاوت بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے، ایسی تلاوت کرنے پر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور تلاوت کے وہ عیوب جن عیوب یعنی خامیوں کے ساتھ تلاوت کرنا باعث وعید ہے، اس طرح تلاوت کرنے سے بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ قرائے کرام کے مطابق تلاوت کے 6 محاسن ہیں اور تلاوت کے 12 عیوب ہیں، جن میں سے 4 عیوب مکروہ ہیں اور باقی 8 عیوب حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آپ جس قدر زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیوز کو لائک کریں گے، کمنٹس کریں گے، اس قدر زیادہ یوٹیوب ان ویڈیوز کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے گا، جو کہ آپ کے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا۔ صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ تلاوت کے محاسن یعنی وہ چیزیں جن سے تلاوت میں حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی اور اچھائی پیدا ہوتی ہے، وہ محاسن 6 ہیں۔ نمبر 1، ترتیل۔ ترتیل کہتے ہیں قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر قواعد تجوید کے مطابق پڑھنا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ نمبر 2، تجوید۔ تجوید کہتے ہیں حروف کو ان کے مخارج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 3، تبیین، یعنی ہر حرف کو صاف اور واضح کر کے پڑھنا۔ نمبر 4، ترسیل، یعنی ہر حرف کو ایسے ہی ادا کرنا جیسے اس کا حق ہے، یعنی مخرج اور صفات کے ساتھ حروف کو ادا کرنا۔ تحسین، یعنی لحن عرب اور قواعد تجوید کے مطابق خوبصورت آواز میں پڑھنا۔ یہ ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ نمبر 6، توقیر، یعنی تمام حروف کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ تلاوت خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنا، دل کے حضور اور رقت قلب کے ساتھ تلاوت کرنا، یہ تلاوت کے محاسن میں سے ہے۔ قرائے کرام کے مطابق تلاوت کے 12 عیوب ہیں، جن میں سے 4 عیوب مکروہ ہیں اور باقی 8 عیوب حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ تلاوت کے وہ عیوب جن کا حکم یہ ہے کہ اس طرح تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، تمطیط، یعنی ترتیل میں مدات و حرکات وغیرہ میں حد سے زیادہ دیر کرنا، یہ مکروہ ہے۔ تنفیش،
حرکات کو پورا ادا نہ کرنا، یعنی حرکات کی ادائیگی میں جلدی کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ تمدیغ یا تمزیغ، حرکات کو چبا چبا کر پڑھنا، یعنی حرکات کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس کے خلاف پڑھنا۔ وثبا، پہلے والے حرف کو ناتمام یعنی نامکمل چھوڑ کر دوسرے حرف کو شروع کر دینا، یہ بھی مکروہ ہے، یعنی ایک حرف کو مکمل کرنے سے پہلے دوسرے حرف کو شروع کر دینا، جبکہ درست طریقہ یہ ہے کہ ایک حرف کو مکمل کرنے کے بعد ہی دوسرا حرف شروع کیا جائے۔ اب آئیے پڑھتے ہیں تلاوت کے وہ عیوب جن عیوب کے ساتھ تلاوت کرنا حرام ہے۔ تخلیط، یعنی حدر میں اس قدر جلدی کرنا کہ حروف سمجھ میں نہ آئیں۔ حدر کیا ہے؟ حدر قرآن مجید کو پڑھنے کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ حدر کہتے ہیں قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھنا۔ تلاوت کے 3 درجات ہیں، ان 3 درجات میں سے ایک درجہ حدر بھی ہے۔ وہ 3 درجات یہ ہیں: ترتیل، تدویر اور حدر۔ ترتیل اس تلاوت کو کہتے ہیں جو محافل وغیرہ میں کی جاتی ہے۔ تدویر نماز والی قرأت کو کہتے ہیں جس کی اپنی ایک رفتار اور ردھم ہوتی ہے، اور حدر کہتے ہیں تراویح یا منزل والی تلاوت کو کہا جاتا ہے جو رفتار میں سب سے تیز ہے، یعنی جس قدر طلبہ حفظ کے دوران اپنے استاد کو سبق سناتے ہوئے جلدی تلاوت کرتے ہیں یا حفاظ کرام تراویح میں جلدی تلاوت کرتے ہیں اسے حدر کہتے ہیں۔ حدر میں تخلیط کرنا حرام ہے، یعنی اس قدر جلدی پڑھا جائے کہ حروف ہی سمجھ میں نہ آئیں، جیسے بعض حفاظ تراویح میں پڑھتے ہیں کہ آخری لفظ یعلمون تعلمون ہی سمجھ آتا ہے۔ اس طرح تلاوت کرنا حرام ہے، اس طرح تلاوت کرنے والا گنہگار ہوگا۔ تطنین، گنگنی آواز سے پڑھنا اور ہر حرف کی آواز کو ناک میں لے جانا، یعنی ہر حرف کو ناک میں لے جا کر پڑھنا، غنہ کر کے گنگنی آواز میں پڑھنا، یہ بھی حرام ہے۔ تہمیز، ہر حرف میں حمزہ ملا دینا، یہ بھی حرام ہے، یعنی اس طرح پڑھنا کہ سننے والے کو لگے کہ جیسے ہر حرف میں حمزہ ہے، اس طرح پڑھنا حرام ہے۔ تعویق، کلمے کے درمیان میں وقف کر کے بعد سے ابتدا کرنا، یعنی جہاں وقف کی علامت نہ ہو یا آیت نہ ہو اس جگہ ٹھہر کر پھر آگے سے ابتدا کرنا، یہ حرام ہے۔ کلمے کے درمیان وقف کر دیا تو پھر کیسے پڑھا جائے گا، یہ ہم وقف کی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ رموز اوقاف پر جو ویڈیوز ہیں آپ ان میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وقف کرنا چاہیے، کس طرح وقف کرنا جائز ہے اور کس طرح وقف کرنا حرام ہے۔ عنعنہ، حمزہ یا کسی اور حرف کے ساتھ عین کی آواز ملا دینا، یعنی عین نہ ہو لیکن آواز عین کی نکالنا، یہ حرام ہے۔ ہمہمہ، کسی مخفف حرف کو مشدد پڑھنا، یعنی ایسا حرف جس پر تشدید نہ ہو اس حرف پر تشدید پڑھنا، اسے ہمہمہ کہتے ہیں اور یہ حرام ہے، یعنی حرف پر تشدید نہ ہو پھر بھی اس پر تشدید پڑھنا، یہ حرام ہے، اس طرح پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ زمزمہ، گانے کے طریقے پر پڑھنا، یعنی تلاوت اس طرح کرنا جیسے گانا گایا جاتا ہے، سننے والے کو ایسا لگے کہ یہ شخص گویا کہ گانا گا رہا ہے، گانے کی طرز پر تلاوت کرنا حرام ہے۔
ترقیص آواز کو نچانا یعنی کبھی بلند کرنا اور کبھی نیچی کرنا۔ اگر ترقیص تجوید کے مطابق ہے تو مکروہ ورنہ حرام ہے، یعنی آواز کو کبھی بلند کرنا اور کبھی نیچا کرنا تجوید کے مطابق ہو تو مکروہ ہے، اگر خلاف تجوید ہو تو پھر حرام ہے۔ اس طرح تلاوت کرنے والا سخت گنہگار ہوگا۔ یہ تلاوت کے 8 عیوب تھے جن کے مطابق تلاوت کرنا حرام ہے، اس طرح تلاوت کرنے والا گنہگار ہوگا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر کے درست تلاوت کرے۔ ہم میں سے اکثر مسلمان ان چیزوں کے بارے میں لا علم ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کا علم حاصل کریں۔ تجوید کی کس قدر اہمیت ہے، آپ اس سے پہلے کی ہماری 2 ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو سے پہلے کی 2 ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔